لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. استاد محترم، استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی جامعہ کے سرپرست اعلیٰ اور ہم سب کے استاد حضرت مولانا قاری عمر خطاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صدر احترام علماء کرام، مہمانان گرامی اور میرے طلبہ عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا بہت ہی عظیم احسان ہے ہم سب کے اوپر، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم آج جامعہ عثمانیہ میں ختم بخاری شریف کی اس تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنا بھی وقت ہمارا یہاں پر گزر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے۔ جامعہ کا 29واں تعلیمی سال اختتام پذیر ہے، اور اس وقت فضلائے جامعہ کی جو جماعت اگلی صفوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ جامعہ کے فضلاء کی 20ویں جماعت ہے۔ اللہ کا بے پایان پر جو کرم ہے، بہت ہی عظیم احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامعہ کے عروج کے اور مام عروج پر پہنچنے کے یہ دن ہم سب کو دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور اللہ کرے تا قیامت اس کا یہ فیض جاری و ساری۔ 113 فضلاء کی جماعت ہے آپ کے سامنے، اور ان کے ساتھ ساتھ 46 حفاظ کرام ہیں، 45 فاضلات کی کل چادر پوشی ہو چکی ہے۔ یہ جو دوسرے درجات کے اندر
اور دوسرے شعبوں میں شعبہ تخصص ہے، درس نظامی کے دوسرے درجات ہیں، دورہ حدیث سے نیچے کے شعبہ حفظ ہے، شعبہ بیانات کے اندر دورہ حدیث سے نیچے کے درجات ہیں۔ اسی طرح UCA ہے، عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی، اور عثمانیہ پوسٹ گریجویٹ کالج، اس کے جو طلباء ہیں، ان سب کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 45 فاضلات، 46 قرآن کریم کے حفاظ اور 113 فضلاء، الحمدللہ الحمدللہ یہ جامعہ کس سال کی کارکردگی جامعہ کے لیے تمام فضلاء آج یہاں کچھ لوگ تو صرف اور صرف خوشی میں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعہ کے لیے فضلاء جن کی آج دستار بندی ہو رہی ہے اور جو یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک ملی جلی کیفیت سے دوچار۔ جامعہ میں ان کا ایک طویل وقت گزرا ہے اس مادری علمی کے اندر، اس میں وہ طلباء بھی ہیں جنہوں نے یہاں اپنی تعلیم کے 10 سال گزارے، 9 سال کا طالب علم بھی ہے، بہت بڑی تعداد 43 سے 44 طلباء کی وہ تعداد ہے جو درجہ اولی میں داخل ہوئی اور دورہ حدیث تک انہوں نے یہی پڑھا، کچھ کے پھر 7 سال، کچھ کے 6 سال، کچھ کے 5 سال، لیکن بہرحال جامعہ کے اس آغوش کے اندر ان کی تربیت ہوئی، انہوں نے یہاں پر سیکھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کوئی طالب علم وہ اپنے بچپن کو نہیں بھول پاتا، جس گھر کے اندر وہ پیدا ہوا، جس گھر کے اندر وہ پلا بڑا اور اس نے چلنا بولنا سیکھا، میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح وہ اس کو نہیں بھول سکتا، جس طرح وہ جامعہ کے اندر اپنے گزرے ہوئے اوقات کو نہیں بھول سکے گا۔ یہ عمر بھر کی متا ہے، اور آج کے طلباء جن کی آپس میں بھی ایک طویل رفاقت رہی ہے، 9 سال کی، 10 سال کی اور 8 سال کی، 7 سال کی، یہ طویل رفاقت یہ یہاں بھائیوں کی طرح رہے، اساتذہ کرام کے ساتھ ان کا ایک تعلق، اساتذہ کرام کی طرف سے ان کے لیے شفقت اور محبت، اور ان کی طرف سے اساتذہ کا ادب اور اساتذہ کا احترام اور اساتذہ کے ساتھ ایک عقیدت۔ آج یہ جماعت رخصت ہو رہی ہے، یقیناً یہ جدائی بھی ایک امتحان ہے اور اس کا ایک غم ضرور ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر خوشی غالب ہے اور وہ غالب ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس مقصد کے لیے انہوں نے گھر بار کو چھوڑا تھا، بہن بھائیوں کو چھوڑا تھا، اپنے علاقوں کو چھوڑا تھا، اپنے اعزاء اور اقارب کو چھوڑا تھا، الحمدللہ الحمدللہ وہ مقصد آج حاصل کر کے یہ طلباء اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آج ان کے سر پر دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے، ان پر اساتذہ اور حضرت مفتی صاحب نام اور عالیہ کی طرف سے گویا اعتماد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پڑھا، یہ فضلاء ہیں، اور ان پر ہمارا اعتماد ہے کہ یہ معاشرے کے اندر جا کر انشاءاللہ قرآن کی، حدیث کی، دین کی انشاءاللہ خدمات سر انجام دیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ اس اعتماد کے اوپر 100% پورے ہو۔ قابل اثر مبارکباد ہے یہ فضلاء کرام، اور ان کے خاندان، ان کے قبیلے، ان کے علاقے، ان کے شہر، ان کی بستیاں، ان کے گاؤں، جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں،
یہ طلبہ اس آخری سال کے اندر حدیث شریف کی کتب پڑھتے ہیں. آج آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھیں گے. یہ صرف بخاری شریف کا ختم نہیں ہے بلکہ یہ بخاری شریف کے ساتھ صحیح مسلم کا بھی ختم ہے, یہ جامع ترمذی کا بھی ختم ہے, یہ سنن ابی داؤد کا بھی ختم ہے, یہ اسی طرح طحاوی کا بھی ختم ہے, یہ اسی طرح دوسری حدیث کی کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں, موطا امام مالک ہے, موطا امام محمد ہے, سنن نسائی ہے, ابن ماجہ ہے, ان سب کتابوں کا یہ ختم ہے. اور حدیث کی یہ کتابیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, آپ کے فرامین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ جو کچھ آپ نے زندگی بھر کیا یا آپ کے سامنے صحابہ کرام نے کیا, آپ کو خبر ہوئی, آپ نے دیکھا, آپ نے اس پر کوئی نقید نہیں فرمائی, گویا اس کی توثیق فرما دی, اس کی تصدیق فرما دی. یہ سب چیزیں حدیث کے دائرے میں آتی ہیں. کتب احادیث کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور حدیث کا علم یہ وہ علم ہے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے. حدیث پر اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. اتنا اہم علم ہے, اتنا اہم. ہمارے دین کی بنیاد تو قرآن پاک ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے مقدم ہے, بے شک وہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی عظمت, اس کے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم سب کوئی چیز, کوئی ذات نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام اللہ کے ہم سب کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن قرآن کریم پر بھی ہمارا ایمان تب ہوگا جب ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا اور جب ہمارا حدیث پر ایمان ہوگا. اس لیے کہ قرآن پاک بھی تو اسی طرح چھپا چھپایا اور اسی طرح جمع شدہ شکل کے اندر دنیا کے اندر نازل نہیں ہوا. اللہ کی طرف سے فرشتے لے کر اس کتاب کو پوری اسی شکل میں لے کر نہیں آئے. یہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن پاک ہے, ہدایت نامہ ہے, تمام انسانیت کے لیے ہے, اور یہ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اس کے مطابق عمل کرو. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. معلوم ہے آپ کو, اگر قرآن ہمیں ملا ہے تو وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہوا. اقرأ باسم ربک الذی خلق
سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ لیکن قرآن بھی ہمیں حدیث کے ذریعے ملا، رسول اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین وہ بھی اسی حدیث سے ہمیں ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کی نشست و برداشت اور آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، یہ سب باتیں بھی ہمیں حدیث سے معلوم ہوئی۔ گویا دین کی بنیادوں کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت حدیث کی ہے، جس کا حدیث پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اتنا اہم علم، اتنا اہم علم، نہ اس کا قرآن پر ایمان ہو سکتا ہے، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی ذات یہ ہے، اللہ کی صفات یہ ہیں، یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر ہمارا یہ بنیادی بات ہے۔ چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے شروع سے لے کر آج تک دینی علوم کے اندر اس علم کی بنیادی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزار دی، وہ آپ کی مجلس مبارک سے تشریف فرما رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مجلس رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو تب صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کے لیے کہاں کہاں تک کا سفر نہیں کیا، ایک ایک حدیث کے لیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں ہیں اور ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہے، مسجد میں ملا اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ کے پاس ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، ہمارے تلے حاجت ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے تلے تجارت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی میں تاجر واجر نہیں، میں کسی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے نہیں آیا، میں کسی اور غرض سے نہیں آیا۔ ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث، میں نے مدینہ منورہ سے سفر کیا ہے دمشق کا، اور یہ ایک ماہ کا سفر ہے، ایک ماہ کا سفر، مشقتوں بھرا سفر، تکلیفوں بھرا سفر، صعوبتوں بھرا سفر، لیکن ایک حدیث کے لیے انہوں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دمشق کی جامع مسجد میں وہ حدیث سنی اور پھر چلے آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی صرف ایک حدیث کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے شام کا سفر۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا، صرف ایک حدیث کے لیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، جن کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد ایک عرصہ تک قیام پذیر رہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے حصول کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا۔ یہ اہمیت ہے اس علم کی، علم حدیث کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دوسرے اکابر اجلہ صحابہ جو کثیر الروایہ صحابہ ہیں، انہوں نے کس طرح تکلیفوں کے ساتھ ان احادیث کو جمع کیا ہے اور امت تک پہنچانے کے لیے صحیح کی ہے، کوشش کی۔ اور پھر ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تابعین، اور پھر اس کے بعد یہ جو ائمہ حدیث ہیں، ائمہ حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی، امام ترمذی رحمہ اللہ
दाऊद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह दूसरे हजरात, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाए। पूरी उम्मत पर इन्होंने एहसान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के ज़मीने को सामने रखकर सही रिवायात को, सही अहादीस को बहुत मेहनत के साथ शाम भटक करके सही अहादीस, सही सनद के साथ इन हजरात ने, और ये कोई मामूली काम नहीं और कोई आसान काम नहीं। सिर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जिनकी आखिरी हदीस यहाँ पढ़ी जाएगी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को मुरतब किया है तो उन्होंने पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 लाख अहादीस जमा की। उसके लिए दूर दराज का इस्तेमाल किया, मशक्कतें बर्दाश्त की और 6 लाख अहादीस के ज़मीने को सामने रखकर उन्होंने अपनी इस किताब को मुरतब किया। 9082 अहादीस इस किताब के अंदर उन्होंने जमा की और 9082 में से हर हदीस को लिखने के लिए, हर हदीस को लिखने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत की। हर हदीस को लिखने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकात नफल पढ़ी और हर हदीस को लिखने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है और इसके लिए ये जो मैंने मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं और सनद ढूंढी है और सही अहादीस मैं या अल्लाह अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है तो शरह सदर फरमा दे ताकि मैं इस किताब के इसको अपनी किताब के अंदर 16 बरस लगे हैं इस किताब को। आप अंदाजा लगाएं 9082 मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखने के लिए और आप 9082 को आप सब लेते हैं उनके अंदर 18,000 से जायद नफल हदीसें पढ़ी हैं इमाम बुखारी और इतनी ही मरतबा उन्होंने हर हदीस के लिए जो है दुआ की। इतनी मेहनतों के साथ, इतनी मुशक्कतों के साथ इन आइम्मा हज़रात ने हदीस की किताबों को जमा किया है और आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने जज़ाके अता फरमाए। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने वो ज़ाहिर वो किसी ऐसे आदमी की हदीस को नहीं लेते जिसके अंदर झूठ का शायबा था, जिस पर झूठ की तहमत भी हो, उसकी हदीस को नहीं लेते। आप खुद अंदाजा लगाएं उनकी जिंदगी कितनी पाक है। खुद वो आदमी जो नंगे सर फिरता है उसके हदीस को नहीं लेते, जो आदमी रास्ता चलते हुए कुछ खाता है उसके हदीस को नहीं लेते, जिस आदमी के बारे में मामूली सा उसके मामलात के अंदर इशारा हो उसकी हदीस को नहीं लेते। उन्होंने कितनी पाक जिंदगी गुजारी होगी, कितनी तकवा वाली जिंदगी गुजारी होगी, आप अंदाजा लगाएं। जिनका अपना मयार ये है कि वो ऐसे किसी शख्स की हदीस को लेकर अपनी किताब के अंदर नहीं, उनका क्या हाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने जब से ये हदीस पढ़ी है कि ग़ीबत हराम है और ग़ीबत गुनाह कबीरा है, खुद आमल का हाल उन्होंने ये फरमाया है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि क़यामत में मेरा मुआवजा ग़ीबत के सिलसिले में कबूल करनी है। इतना उन्होंने अपने आप को बल्कि शक और शुबे से अपने आप को बचाया, शक और शुबे तक बचाया। यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक समंदरी सफर के अंदर जहाज के अंदर में और समंदरी सफर है, जहाज है, 1 दिन का सफर रहता है। जहाज का एक मुसाफिर वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ अकीदत का, मोहब्बत का इजहार करता है, अपने आप को खरीद करता है, इमाम साहब के अहवाल मालूम करता है। उसको ये भी पता चलता है कि इमाम साहब के पास एक थैली है जिसमें अशरफियां हैं, दीनार, सोने के दीनार और 1000 दीनार, 1000 दीनार सोने की अशरफियां हैं। उसको जब ये मालूम होता है उसकी नीयत भी बनती है कि किस तरह इन दीनारों को हथिया लिया जाए। एक सुबह को उसने उनका शोर मचाना शुरू कर दिया, इसलिए कि उसने सब कुछ देख रखा था, अशरफियां, थैली का रंग और ये थैली कैसी है और किस तरह की है, उसने सब कुछ देख रखा था। उसने कहा थैली तो अशरफियां थी मेरे पास, वो गुम हो गई है और उसके अंदर एक थैली है, उसके अंदर 1000 अशरफियां हैं। उसका ख्याल ये था कि मैं जब दावा करूंगा, शोर मचाऊंगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास थैली निकलेगी
جہاز والوں کی تلاشی شروع ہوئی. اس کے کہنے پر شور مچانے پر تلاشی شروع ہوئی. اور جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خاموشی کے ساتھ اشرفیوں کی تھیلی لے کر سمندر میں دی, جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. پورے جہاز کی تلاشی لے لی, اشرفیوں کی تھیلی برآمد نہیں ہوئی. لوگوں نے شور مچانے والے شخص کو اس کو لعنت کی, ملامت کیا. اس کو تم نے جھوٹ بولا. وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا, شرمندہ ہو گیا. جہاز کا سفر ختم ہو گیا. جب سفر ختم ہوا, ساحل پر اترے تو اس شخص نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتلائیے, میں نے تو ایک ڈرامہ رچایا تھا آپ کی اشرفیوں کو ہتھیانے کے لیے, لیکن آپ بتائیے اشرفیاں کیا کہاں گئی؟ وہ تھیلی تو ملی نہیں جو آپ کے پاس ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو میں نے سمندر میں تھا. آپ نے اشرفیاں سونا آپ نے سمندر میں پھینک دیا, پھینک دیا. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے بندے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرتا ہوں, اور یہ کام ہے اعتماد کا. جس پر مجھے اعتماد نہ ہو میں اس کی حدیث نہیں لیتا. اشرفیاں میری تھی, تھیلی تو میری تھی, لیکن تم نے جب اس کا دعویٰ کر دیا کہ مجھ سے اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی ہے, تحقیق تو بعد میں ہوتی, پھر وہ میری ثابت ہوتی یا نہ ہوتی, لیکن میں ایک منٹ کے لیے بھی یہ گواہ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مجھے چور کی نظر سے دیکھے, اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطابق میں ایک منٹ کے لیے یہ گواہ نہیں کر سکتا. میری تو ساری متاع, میری ساری دولت, وہ تو یہی اعتماد ہے. اس اعتماد کو میں کسی صورت میں کھو نہیں سکتا تھا. میں نے کہا اشرفیاں جائیں, وہ سمندر میں جائیں, لیکن میں نے اعتماد کرا. آپ بتائیے اس طرح کے انہوں نے امت پر احسان کیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وقت کے ایک بزرگ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ, جو بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, صاحب کشف بزرگ, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو حدیث کے طلبہ اور یہ محدثین یہ حدیث کو جمع کرنے کے لیے, طلب حدیث کے لیے تو اسباب کرتے ہیں دور دراز کے, اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں, تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. ان اسباب کی برکت سے جو وہ طلب حدیث کے لیے کرتے ہیں, ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت سے بہت بڑی بڑی بلائیں اور بہت بڑے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈال دیتے ہیں, اور امت کو وہ مصیبتیں نہیں ہیں. یہ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے ٹھیک ہے. اس دور میں بہت بڑے لوگ, بہت بڑے حضرات, ان کا تقویٰ لیکن مہارت وہ بہت بڑی, لیکن آج کے فتن دور کے اندر اور آج کے مادیات کے دور کے اندر یہ جو طلبہ آپ کے سامنے جنہوں نے اپنے خلوات کو چھوڑا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑا, ان میں سے ہر ایک آج سے 8-10 سال پہلے وہ محنت مزدوری کر سکتا تھا, وہ دکان کر سکتا تھا, وہ کاروبار کر سکتا تھا, وہ کچھ کما سکتا تھا. ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کی قربانیاں دی, سفر کیا, گھر کو چھوڑا, مدرسے میں رہائش اختیار کی, اور جیسا روکھا سوکھا ان کو ملا انہوں نے کھایا. لیکن آج الحمدللہ وہ ان حدیث تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے اس دور میں بھی یہ بات کہی ہے, تو آج میں یہ بات اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ ان طلباء کرام کی برکت سے, جو حدیث کے طلباء ہیں, جو دور دراز کا سفر کرتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں حدیث کے حصول کے لیے, اور اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں, سالوں سال لگاتے ہیں, ان کی ان اسباب اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت ساری بلائیں اور بہت سے ساری مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں. لوگوں کا احساس منہ کھولتے ہیں تو مدارس کے خلاف کھولتے ہیں. مدارس کی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ مدارس کا کیا کام ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور یہ مولوی مدرسے کا ہے, یہ تو وہی قرآن پڑھتا ہے, وہی قرآن پڑھاتا ہے, وہی حدیث پڑھتا ہے, وہی حدیث پڑھاتا ہے, 1400-1450 برس پہلے کی بات کرتا ہے. اگر کوئی اور چیز اہم ہے, ہم دوسری چیزوں کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے, لیکن قرآن اور حدیث تو سب سے زیادہ. اگر کسی دوسری چیز کی اہمیت ہے تو قرآن اور حدیث کی اہمیت تو سب سے بڑھ کر.
और चीज़ की तालीम देनी है तो कुरान और हदीस की तालीम को सबसे मुकद्दम है। इसलिए आज ये मदारिस ये उम्मत के अंदर बहुत बड़े खैर का जरिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पूरी उम्मत की तरफ से एक फर्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं ये उलमाए किराम ये सलाहा। और मैं ये समझता हूँ कि मदारिस के अंदर जितने लोग मदारिस से मोहब्बत करने वाले, इन तलबा से मोहब्बत करने वाले, मदारिस के साथ ताउन करने वाले, ये तो इसके बगैर नहीं हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की हिफाजत के लिए लोगों के कुतुब में ये बात डाल दी, और वो तमाम तक रुकावटों के बावजूद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दीनदार मुसलमान हैं अल्लाह पाक उनको पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए फरमाए, वो ताअवुन करते हैं। ये जो आप इमारत देखते हैं, आप जो यहाँ पर ये रौनक देखते हैं, और इन तलबा के तमाम अखराजात हैं, इनके रिहाइश के, इनके खाने के, इनके पीने के, और बिजली के अखराजात और गैस के अखराजात और दुनिया जहान के अखराजात और तामीरात के करोड़ों के अखराजात, करोड़ों का बजट है मदरसे का सालाना, और हर मदरसे का है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम हज़रात को जो इन मदारिस के साथ ताउन करते हैं, जो इन मदारिस के साथ मोहब्बत करते हैं, जो उलमा के साथ मोहब्बत करते हैं, जो इन तलबा के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए अता फरमाए, और वो एक बहुत बड़ा फर्ज़ किफ़ाया पूरी उम्मत की तरफ से अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए अता फरमाए। मैं इन्हीं कलिमात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बार फिर इन तलबाए किराम को मुबारकबाद देता हूँ, और इनके सरपरस्तों को, इनके ख़ानदानों को अल्लाह तबारक व तआला इन तलबाए किराम ये फरागत और जामिया से इनका अपने घरों की तरफ और अपने इलाकों की तरफ जाना इन सब के लिए भी और इनके ख़ानदानों के लिए भी और पूरी उम्मत के लिए भी मुबारक फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें मज़ीद दी, जिस तरह खिदमत करने का हक़ है उस तरह खिदमत करने का तौफ़ीक़ अता फरमाए।